تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے حساب درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن پر خود خدا درود و سلام بھیجتا ہے۔ مکہ مکرمہ زمانہ جاہلیت میں بھی تجارت کا بڑا مرکز تھا۔ لوگ دور دراز سے اپنے سامان تجارت کے ساتھ اس مقدس شہر میں آتے۔ ابو جہل بن ہشام نہ صرف کفر کا سرغنہ تھا بلکہ وہ رساگیر بھی، جس کو جی چاہتا ذلیل کر دیتا، مارتا پیٹتا یا اس کے کاروبار کو نقصان پہنچاتا۔ اس کے دل و دماغ میں فرعونیت بری ہوئی تھی۔ زبید یمن کا ایک بڑا شہر، وہاں کے رہنے والوں کو زبیدی کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک زبیدی اپنے 3 بہترین اونٹوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بازار حزورہ میں آتا ہے۔ اس نے فروخت کے لیے ان 3 اونٹوں کو پیش کیا۔ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ بڑے خوبصورت اور مہنگے اونٹ ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اتنے میں مکہ مکرمہ کا یہ بڑا چودھری ابو جہل بھی آ جاتا ہے۔ اس نے اونٹوں کو دیکھا تو اسے بڑے پسند آئے۔ ابو جہل نے زبیدی کو پکارا، ارے او زبیدی، کتنے دام لوگے؟ زبیدی ایک لمبا سفر کر کے آیا تھا۔ اسے امید تھی کہ ان اونٹوں کو فروخت کر کے ایک بڑی رقم مل جائے گی۔ اس نے اپنی خواہش اور توقع کے مطابق دام بتا دیے۔ ابو جہل نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہا، اتنی زیادہ قیمت؟ سنو، جو تم نے دام طلب کیے ہیں میں ان کا صرف 1/3 حصہ دوں گا۔ بولو سودا منظور ہے؟ زبیدی بڑی آس اور امید لے کر آیا تھا۔ مطلوبہ قیمت کا صرف 1/3 حصہ۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں تو منافع چاہتا ہوں اور مجھے یہاں خسارے کا سودا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ابو جہل نے اونٹوں کی جو قیمت لگائی، اس کی خبر فوراً پورے بازار میں پھیل گئی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ زبیدی نے اس کم قیمت پر اونٹ بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابو جہل کا خوف اور ڈر ہر کسی کو تھا۔ اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ابو جہل سے بڑھ کر قیمت لگائی تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ رسوا ہونا پڑے گا۔ لہٰذا اس کی ناراضگی کے ڈر سے کوئی اونٹ نہیں خرید رہا۔ انہیں ناقابل فروخت بنا دیا گیا۔ زبیدی نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید اس کے اونٹ بک جائیں، مگر کوئی گاہک ابو جہل کی ناراضگی کے ڈر سے انہیں خریدنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کا رخ اب اس رحیم و رؤوف کی طرف ہوا جو اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ جس کی کوئی مدد نہیں کرتا وہ اس کی بھی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کے ہمراہ مسجد حرام میں تشریف فرما ہے۔ بنو زبید کا یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور دہائی دیتا ہے، قریش کی جماعت، بھلا تمہارے پاس مال کیسے آئے گا؟ تجارتی قافلے تمہاری طرف کیسے آئیں گے؟ کوئی تاجر تمہارے پاس کیسے مقیم ہوگا جو تمہارے پاس حرم میں آ جاتا ہے؟ تم اس پر ظلم کرتے ہو۔ یہ شخص پہلے قریش کے مختلف حلقوں کے پاس اپنی فریاد سنا چکا تھا، مگر تمام نے خاموشی اختیار کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے؟ زبیدی نے بتایا کہ ابو جہل نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ پھر اس نے پوری تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے گزار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ زبیدی کہنے لگا کہ وہ ابھی حزورہ ہی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ہمراہ چلنے کا اشارہ کیا اور ان کے ساتھ اونٹوں کی طرف گئے۔ زبیدی کے اونٹ واقعی ہی بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ زبیدی سے پوچھا، ان کی کتنی قیمت لوگے؟ اس نے جو قیمت بتائی، آپ نے وہ سودا منظور کر لیا اور اسے قیمت ادا کر دی۔ تھوڑی دیر گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خریدے ہوئے اونٹوں کو فروخت کرنے لگے۔ گاہک آ کر دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے 2 اونٹوں کا سودا ہو گیا۔ جتنی قیمت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اونٹ زبیدی سے خریدے، اتنی قیمت میں 2 اونٹوں کو فروخت کر دیا۔ اب منافع میں 1 اونٹ بچ گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس کا بھی گاہک آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی فروخت کر دیا، اور جو رقم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، آپ نے وہ بنو عبد المطلب کی بیواؤں کو دے دی۔ زبیدی کو اس کا حق مل گیا، اس کو اپنی مرضی کی قیمت مل چکی۔ دوسری طرف ابو جہل اسی بازار میں خاموش چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا، سوچ رہا کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون ہے جو
میرے مقابلے میں آنے کی جرت کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے خبردار کیا، اے عمرو، دوبارہ اس طرح نہ کرنا جس طرح تم نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ کیا ہے، ورنہ تم میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو شدید مرعوب ہو گیا، اس میں ہمت اور جرأت ہی نہ رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے متنبہ کیا تو فوراً کہنے لگا، اے محمد، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ بازار میں امیہ بن خلف اور وہ مشرکین جو اس وقت وہاں موجود تھے ابو جہل کے پاس آئے، کہہ رہے ہیں، ابو الحکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے تم تو محمد کے سامنے بالکل مرے جا رہے تھے، کیا تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا ان کا رعب اور دبدبہ تم پر طاری ہو گیا؟ ابو جہل ان کی بات کے جواب میں کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم میں کبھی ان کی پیروی نہیں کروں گا۔ ان کے روبرو میری عاجزی اس وجہ سے تھی کہ میں نے ان کا جادو دیکھ لیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ آدمی ہیں جن کے پاس نیزے ہیں، انہوں نے وہ نیزے مجھ پر تان رکھے ہیں۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزے میرے بدن میں گونپ دیتے۔